اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، اسلام چینل اردو پر خوش آمدید۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ کا میزبان محمد زین عباس پیش خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ کا تعارف بڑے ہی خاص مہمانوں سے کراتے ہیں۔ آج کا پروگرام جو وہ انتہائی خاص اور اسپیشل ہے، کیونکہ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے پیارے پیارے بچے ہیں، جو آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے اور قرآن پاک کی ریسیٹیشن بھی کریں گے۔ آج ان کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ ساتھ، ان کا میں بھی آپ کو تعارف کراؤں گا، ان کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز بھائی مہمان ہیں خصوصی روحان بھائی موجود ہیں، جو کہ ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ اسلام چینل کے ساتھ منسلک رہے ہیں، پروگرام پہ ہوسٹ کرتے رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو ایک پروگرام کی رونق الگ ہوتی ہے۔ روحان بھائی، ویلکم آن دی شو، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹوڈے۔ مجھے بھی بچوں میں شامل رکھیں نا۔ نہیں، بالکل بچوں میں شامل کریں گے، لیکن آپ سے آج ہم کچھ سنیں گے ضرور۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سامیہ ڈار، جو ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھی ریسیپیز لے کر آتی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سامیہ سے کہ آج کی کیا ریسیپی ہے۔ السلام علیکم سامیہ۔ السلام علیکم۔ آج کیونکہ ہمارے کچھ اسپیشل چھوٹے چھوٹے سے مہمان ہیں، تو آج ہم لوگ جو بھی ڈشز ہم لوگ افطاری کے لیے بنائیں گے وہ چیزیں ہوں گی جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بہت پسند آتی ہیں۔ ہم لوگ آج کی فرسٹ ڈش جو ہم لوگ بنائیں گے وہ چکن نوڈلز، چکن چاؤمین ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں۔ آپ کوئی سے بھی نوڈلز لے سکتے ہیں ڈرائی، ان کو آپ نے صرف ایز پر پیکٹ انسٹرکشنز بوائل کرنا ہے، اور بوائل جب وہ تھوڑا سافٹ ہو جائیں اس کے ڈرین کر کے اس میں آپ نے تھوڑا سویا سوس ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ لوگ ریڈی میڈ نوڈلز بھی لے سکتے ہیں آرام سے۔ آج کل بوائل نوڈلز بھی پیکٹ میں مل جاتے ہیں، آپ کو کسی بھی سپر مارکیٹ کی چیوٹ کبڈ میں ملیں گی۔ سو چکن کے لیے آپ اس کو بون لیس چکن کے چھوٹے پیسز لیں، اس کو ہم لوگ سالٹ، بلیک پیپر اور گارلک پاؤڈر میں میرینیٹ کریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے۔ اس کے بعد اس کے اندر ہم لوگ اس کے ساتھ ہم لوگ جنجر گارلک پیسٹ ڈالیں گے۔ جب آپ کا چکن ہو جائے گا، اس کے بعد ہم لوگ سارے یہ جو آپ ویجیٹیبلس دیکھ رہے ہیں وہ ڈالیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے، لیکن اس کا بیسک طریقہ بنانے کا یہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سامیہ۔ ہمیشہ آپ ہمارا روزہ خراب کرتی ہیں، آج آپ بچوں کا بھی روزہ خراب کریں گی، کیونکہ بچوں کے لیے اسپیشل ڈش آپ لے کر آئی ہیں، ان کا بھی روزہ ضرور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اسٹوڈیو میں ہمیں بڑی خوبصورت سی، بڑی اچھی سی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، تعارف کرواتے ہیں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، جو خوبصورت پیارے سے بچے، جو آپ کے لیے نعتیں اور قرآن پاک کی ریسیٹیشن کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں زہا چودھری۔ السلام علیکم زہا۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ زہا کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ کلثوم عمر۔ کلثوم، السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹوڈے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ناظرین سلیمان عمر۔ سلیمان، السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹوڈے۔ اور سلیمان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ چودھری۔ عیسیٰ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ Good, alhamdulillah. First of all, how old are you, Isa? I'm 11 years old. 11 years old, mashallah. And what are you going to recite today or read? Inshallah, I'll be reciting Main Bandaye Aasi Hu and Muhammad Mustafa Aaye. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، ماشاءاللہ۔ اور آپ سلیمان ہمارے لیے آج کیا سنائیں گے؟ آپ قرآن پاک کی ریسیٹیشن کرو گے؟ Surah Al-Qiyamah. آپ کی ایج کتنی؟ How old are you? 6. 6, mashallah. And you're going to recite today, right? Which surah are you going to recite? Surah Al-Qiyamah. And have you memorized it? Yeah. Mashallah, well done. Let's start with the recitation then. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر
يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناذرة إلى ربها ناذرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ما شاء الله. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى माशाल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन जज़ाए खैर दे amazing माशाल्लाह you have memorized quite a lot in this young age and I think the credit goes to your parents माशाल्लाह कि इतनी छोटी उम्र में ये माँ बाप की तरबियत है घर में एक माहौल है कि बच्चों ने इतनी छोटी उम्र में उनको कुरान पाक का शौक़ है और मेमोरी इतनी अच्छी है कि बच्चों ने इतनी अच्छी हमें मुझे पर्सनली ये सूरत याद नहीं है बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ी अच्छी सूरत बड़ी पावरफुल है and you are also doing hifz Salman isn't it you're doing the whole of hifz how much have you completed so far I've completed the whole of just 30 माशाल्लाह माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं कुरान में अमेजिंग माशाल्लाह वेल डन अच्छा अब हम सुनते हैं जोहा से जोहा कैसी हैं आप खैरियत से हाउ आर यू गुड हाउ ओल्ड आर यू जोहा 13 years old. and which class are you in at the moment Yeah, you're 8 mashallah and what are you going to recite today or are you going to do a naat going to do Naat. naat mashallah good okay bismillah please Sallallahu alayka ya Rasul Allah wa sallam alayka ya Habib Allah mashallah शाह मदीना शाह मदीना शाह मदीना शाह मदीना ते बाकी वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाह मदीना शाह मदीना शाह मदीना शाह मदीना जलवे सारे तेरे ही दम से आबाद आलम तेरे करम से आबाद आलम तेरे करम से पाकी हर एक शहर पाकी हर एक शहर नक्शे हयाली सारे
ترک سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیل فلک کی چادر تنی ہے نیل فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی حالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ہے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ ماشاء اللہ زبردست. آپ کی آواز امیزنگ ماشاء اللہ. ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی پروفیشنلی کسی نے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے پیچھے پھر چل رہا ہے ماشاء اللہ. روحان میں بچوں کی آواز اور ان کے وہ جذبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہی یہ صلہ ہے. اقبال نے کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہی صلہ ہے کہ جو اولاد میں یہ آگے چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. یہ بچوں کی تربیت ماں باپ کی ہی کی ہوئی ہے. بٹ امیزنگ ماشاء اللہ. آئی ایم ریئلی امپریسڈ کہ آپ کی آواز اتنی اچھی ہے اور آپ کا جو بیان ہے اس کا ڈلیوری از امیزنگ ماشاء اللہ. آپ لرن فرام سم ویئر اور کس نے سکھایا آپ کو یہ؟ My mum and my dad teach me at home. And do you practice regularly? Yes. Do you do that sometime at home or even in school as well? In masjid and at home. Good, mashallah. And which one is your favorite naat? Janam Fidai Hadi. Okay, and are you going to do that for today for us as well? No. Not today. Okay, Not we'll do that another day, inshallah. But mashallah, amazing, well done. And Kulsum, how are you? Alhamdulillah. Good, mashallah. And Kulsum, are you going to do something recitation today or a naat I'm reciting Quran. recitation? Okay, good, mashallah. But we'll do that a bit later. Well, just tell me a little bit about yourself. Are you going to an Islamic school, I understand? Yes? I'm going to Islamic school. Islamic school. And how is the experience of Islamic school? It's a very good experience because I get to practice my religion and I can pray. So my needs are catered for. I do hifz at my Islamic school. Mashallah. And Is it something compulsory or you chose to do that? you can either take, there's 3 courses you can take. There's Alamiya studies, Islamic studies and hifz. Mashallah. And I chose the hifz course. Good. And how do you find the teachers, how helpful they are in terms of the teaching, religion and also practicing in daily routine? It's very good. The They're standard is helpful. high for that. Okay, and you learn everything in about namaz, reading, recitation, how to actually deliver it. Yes, Yes, we do. good, mashallah. Let's see ہماری جو کوکنگ ایکسپرٹ ہیں ان کی کوکنگ کہاں تک پہنچی ہے کیونکہ بچوں کے منہ میں پانی بھی آ رہا ہے اور میرے بھی منہ میں پانی آ رہا ہے ان کی کوکنگ کی آواز اور چٹپٹی سی وہ اسمیل سن کے. ہماری نوڈلس بالکل ریڈی ہیں. یہ میں نے ڈرین کر لی تھی. اس کے بعد اس میں صرف تھوڑا سا آئل, ویجیٹیبل آئل اور سویا سوس ڈال کے اس کو میں نے ٹاس کر کے رکھ دیا ہے. ہمارا جو چکن ہم لوگوں نے ڈالا تھا وہ ابھی بالکل پوری طرح سے کوک ہو گیا ہے اور جب یہ چکن بن رہا تھا اتنی دیر میں نے یہ سارے ویجیٹیبلس چاپ کر لیے ہیں. اس میں پیپرز ہے. میں اسپیشلی جب گھر میں بھی بچوں کے لیے بناتی ہوں تو میں ڈفرینٹ کلرز یوز کرتی ہوں, کافی کلرفل دکھتا ہے. اس کے ساتھ مشرومس اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کے پاس اسپرنگ انینز ہے. تو یہ سب چیزیں اب اس کے اندر جائیں گی. اس کو ہم لوگ تقریباً 1
منٹ کے لیے اور ٹاس کریں گے. اس کے بعد نوڈلز اور ہماری سوس اس میں مکس کر دیں گے. آپ کو اگر تھوڑا سا اسپائسی چاہیے تو آپ چکن میرینیٹ کرتے وقت اس میں تھوڑے چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں یا چلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اور وہ زیادہ اسپائس پسند نہیں کرتے تو صرف آپ چاؤمن سوس بھی ڈال سکتے ہیں یا صرف اس کے اندر جو ہے سویٹ چلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں. آج کل تو اتنی زیادہ سوسز مارکیٹ میں ملتی ہیں جو بھی آپ کی پریفرنس ہے. نہیں تو صرف اگر سویا سوس بھی ڈالیں اس کا بھی کافی اچھا فلیور آتا ہے. زبردست ماشاء اللہ. ویل ڈن. روحان بھائی ان بچوں کی دیکھیں کتنی اچھی تربیت ہے اور اسلامک اسکول کا جو ایکسپیرینس ہے بچوں کے لیے بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے کہ بچوں کو ساری چیزیں پریکٹس کرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. میں خیال میں یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہاں پہ ہر جگہ پہ اکوموڈیٹ ویسے ہی کرتے ہیں لوگ ریلیجن کو اس حوالے سے کہ برطانوی معاشرے کے اندر برداشت زیادہ ہے لوگوں کو, ایک لحاظ سے تہذیب ہے. لیکن جو اسلامک اسکولز ہیں اس کے اندر آپ کو ایک ڈائریکشن بھی مل جاتی ہے. جیسے کلثوم نے ہمیں بچی نے بتایا کہ 3 کورسز بڑے کلیئر انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. عالمیہ ہے, اسلامک اسٹڈیز ہے, حفظ کے کورسز ہیں. تو اس کے ذریعے سے ان کی جو تربیت بھی بڑی بہترین ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے اسلامک اسکول سے پڑھتے ہیں سیکھتے بھی زیادہ ہیں, ان کا کنیکشن بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے اور چیزوں کو پک کرنے کی صلاحیت آپ کی بڑھ جاتی ہے. اور اچھی چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو بورن مسلم ہیں اگر ہم اسلامک اسکول میں شاید نہیں جاتے اور گھر میں بھی نہیں سکھایا جاتا تو دین کا نالج جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. بالکل ہمیں وہی کیونکہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے پیرنٹس مسلمان ہیں. لیکن اسلامک اسکول میں ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دین سمجھنا آسان ہو جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ ایکچولی ہماری ویلیوز کیا ہیں, کس طرح سے ہم نے سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہے, کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے ٹو میک شیور کہ ہم اسلام کی اچھی ویلیوز کو شو کر سکیں. بالکل ایسا. ایک کانشیس آپ ڈیسیجن لیتے ہیں, سیکھتے ہیں, آس پاس آپ کے جتنا ماحول ہوتا ہے, جتنا آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, آپ کی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ سب اسی ماحول میں ہے. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے بڑا اس لحاظ سے فائدہ رہتا ہے. اور یہ واقعی میں آپ نے اچھی بات کی ہے کہ جہاں اسلامک اسکول میں نہیں بھی ہیں بچے, ان کو وہ انوائرمنٹ دینا پھر والدین کے کام, والدین کی ذمہ داری, وہ کنیکٹیوٹی رکھیں, وہ اپنے معاشرے کے اندر, اپنے ماحول میں, خاندان میں, وہ بڑی زبردست میرے لحاظ سے زبردست ہوتی ہے. اور ان بچوں کو تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہ دونوں حفظ کر رہے ہیں, 2 بچے انہوں نے نشید ہم بریک سے پہلے بھی سن رہے تھے. بڑی خوبصورت ہے کہ دیکھیں یہ گھر کا ماحول ہے کہ دونوں بہن بھائی ہیں, 2 عیسیٰ اور زوہا بہن بھائی ہیں, اور کلثوم اور سلیمان یہ دونوں بہن بھائی. یہ گھر کا ماحول ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. ایک بچہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت, اس کو اس کی میموری دیکھے, اس کو یاد ہے, قرآن پاک کی پوری سورہ یاد ہے, اور ماشاءاللہ بچوں کی نشید نعت کی ڈلیوری اور اس کا بیان کرنا اور ان کی میموری دیکھے کتنی زبردست ہے. زبردست. بالکل میرے خیال میں. Do you guys still remain the same at the house as well or do you fight each other? No fighting. رمضان میں بھی فائٹنگ نہیں ہوتی ہے, کیسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ Do you fight? Slightly. تھوڑا بہت, تھوڑی بہت بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں اچھے بچے ہیں, یہ تو ہم جیسے بچے بھی نہیں. ہمارے یہاں تو پوری WWF چل جاتی تھی گھر کے اندر آپس میں بہن بھائیوں میں. تو یہ تو بڑا اچھا ہے کہ بچے جو ہے وہ آپس میں وہ زبردست طریقے سے اپنے جو چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بچوں کے لیے بچے اشارہ کر رہے ہیں, ابھی وہ آلریڈی کہہ رہے کب میں کب اچھا بچوں کے لیے میرے پاس بڑے انٹرسٹنگ سے کچھ قرآن پاک سے ریلیٹڈ سوالات ہیں. دیکھتے ہیں ان کا نالج کیسا ہے. اس میں ٹیمز بنا لیتے ہیں, ٹیمز بنا لیتے ہیں. ہم سوال کریں گے اور آپ نے جس کو جواب آتا ہے نا جسٹ ریز یور ہینڈ. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں boys will the boys team win or the girls team? Let's see. It's going to be competition. Boys will win. The boys are saying they'll win. Let's see. Okay, it's up now. First question. How many surahs in Quran Pak altogether? Just raise your hand. Who will Kulthum raised it first. 114. 114. MashaAllah. Well done. Correct answer. Good. 1 up. They're winning. آپ مجھے بتاتے رہیے گا کہ کس نے ہاتھ پہلے اٹھایا تھا. Okay, the next question, MashaAllah. So one goes to girl, right? How many paras in one Quran Pak? Good. 30. MashaAllah. Well done. بچوں کا نالج دیکھ کے پتہ چلا کہ پیرنٹس نے اچھی تربیت کی ہوئی ہے. زبردست ماشاءاللہ. اچھا آپ بالکل ٹھیک ہے. اور اگلا سوال, قرآن پاک کی پہلی سورہ, فرسٹ سورہ کا نام کیا ہے؟ Kulthum raised it first. سورہ فاتحہ. ماشاءاللہ. The first surah is Surah Fatiha. The second surah is Surah Baqarah is the second one. Surah Baqarah is the second one. The first surah is Surah Fatiha. And what about the last surah? Who knows the last surah? Good, mashallah. Sulaiman was Surah An-Nas. Surah An-Nas, mashallah. The boys are quite ahead now. 3-1. Come on. Okay. Pick up. The next one, the girls, you need a little bit back up. Okay. Which one is the longest surah of Quran? I think
Kulsum was first this time. Yes. Baqarah is the longest. There we Surah go. Baqarah, mashallah. Surah Baqarah. The longest surah of Quran Pak is the second surah, Surah Baqarah. And which one is the shortest one? I think Isa was first Surah this time. Al-Kawthar. Oh. Surah Al-Kawthar. Mashallah. Have you Is that your memorized Surah answer? Al-Kawthar? Have you memorized Surah Al-Kawthar now? Yeah. Good, mashallah. हमें खुशी देखिए अच्छी बात ये भी है कि माशाल्लाह दोनों बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ईसा भी और जोखा भी Very ज़बरदस्त good. माशाल्लाह Very good. ज़बरदस्त अच्छा अगला सवाल है कि कुरान पाक में एक रात का जिक्र हुआ है there is a discussion about one night which is one of the very special night, the best night throughout the year. Which one is that night? Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, Qadr. mashallah. The Laylatul Qadr is the best night amongst all nights. 1000 रातों से ज़्यादा इसका अजर है इस रात में इबादत करने का. And do you know when is Laylatul Qadr? Last 10 nights. Last 10 nights, one of the Bonus odd point. nights of last They want a 10 bonus nights. point. Okay, Yes. yes. And do you know in which month the Quran Pak was revealed? Suleiman got it first this time. Ramadan. Ramadan. Good, mashallah. Was this your answer as well? You see, look at his speed, mashallah, straight away, Ramadan. and his energy, amazing, mashallah, zabardast. Okay, the last surah, sorry, last question. Which one is the biggest animal mentioned in the Quran? That's a bit that's an tricky interesting question. one. Okay. Yes. Is it the blue whale? The blue whale. No. Then I think Camel? Zuha. Elephant. 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 Good, She got it right. mashallah. It's a Well surah done, field. zabardast. Amazing. देखिए माशाल्लाह बच्चों का knowledge और माशाल्लाह। इनकी speed और energy इस्लाम के बारे में तो amazing है, ज़बरदस्त. अच्छा, बिल्कुल ठीक है. सामने से पूछते हैं जरा उनकी भी कुकिंग के वो मज़े की स्ट्रॉबेरी मुझे रेड कलर की नज़र आ रही है. सामने क्या बना रही हैं आप ये? हम लोगों की चाउमीन तो बिल्कुल रेडी है, लेकिन बच्चों को मुझे हमेशा फील होता है वो लोग खाना खाने से पहले सबसे ज़्यादा वो अपनी आँख से और अपने सेंस ऑफ स्मेल से खाते हैं. तो काफ़ी दफ़ा केक, बिस्किट्स और पेस्ट्रीज तो बहुत आसानी से खा लेते हैं, लेकिन जब हम कभी उनको कोई हेल्थी चीज़ या फ्रूट वगैरह खाने के लिए बोलते हैं तो सबके मुंह बन जाते हैं. मुझे मालूम है मेरे घर में तो यही होता है. तो मुझे हम लोग जब आप लोग वो क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे थे उतनी देर में मैंने थोड़े बच्चों के लिए फ्रूट स्टिक्स बनाए हैं. वेरी सिंपल आइडिया, ये लोग बच्चे खुद भी बना सकते हैं. ग्रेप्स आप किसी भी एक स्क्यूर पे लगा लें और उसके बाद ऊपर एक स्ट्रॉबेरी, सो ये नाइस आपके फ्रूट स्टिक्स बन जाते हैं. और बच्चे ये क्योंकि दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं तो ये काफ़ी आराम से उठा लेंगे खाने के लिए, लेकिन वैसे अगर आप उनको फ्रूट दें तो काफ़ी बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है, वो नहीं खाते. सो हम लोग अपनी तीसरी डिश की दफ़ा बाद में जाएंगे, लेकिन जितनी देर आप लोग बात कर रहे थे मैंने उतनी देर ये फ्रूट स्क्यूज बनाए बच्चों के लिए. बिल्कुल ठीक है. बच्चों को ट्रिक करने का अच्छा तरीका है कि आप बच्चों को ये एज ए लॉलीपॉप भी दे सकते हैं कि ये देखिए ये लॉलीपॉप है, ऊपर स्ट्रॉबेरी है और नीचे मज़े के ग्रेप्स हैं. Exactly. तो नाज़रीन हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे. हम बच्चों के साथ हम मज़े की नशीद भी सुनेंगे और कुरान पाक की और रेसिटेशन भी सुनेंगे. हमारी खुशकिस्मती ये है कि नाज़रीन कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान करीम अता किया और इस रमज़ान करीम में हमें इस वक्त स्पेशली इफ्तार के करीब वाला जो वक्त है उसमें हमें बच्चों के साथ और अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की तौफीक दी अल्लाह ताला ने. उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह से अच्छे तरीके से रमज़ान गुजार रहे होंगे, अल्लाह ताला का ज़िक्र भी कर रहे होंगे, नाते भी सुन रहे होंगे और मग़फ़िरत भी मांग रहे होंगे. अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत कबूल करें. नाज़रीन हम एक छोटे से वक्फ़े पे जाएंगे. वक्फ़े के बाद वापस आके हम इन बच्चों से दोबारा कुछ नात भी सुनेंगे और मज़े से इंटरेस्टिंग से सवालात भी करेंगे कि ये ईद की तैयारी कैसे करते हैं और अपने रमज़ान का एहतराम कैसे करते हैं, घर में किस तरह से सिखाया जाता है, ताकि हम अपने घर में इस अच्छी प्रैक्टिस को भी फॉलो कर सकें. एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं. कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. फ्रॉम द ब्रेक आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान और हमारे साथ यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग से नन्हे मुन्ने हमारे मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम नशीद सुन रहे हैं और उनके साथ इंटरेस्टिंग सी बातें कर रहे हैं. ये प्रोग्राम लाइव ट्रांसमिशन है और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में शमूलियत करें तो आप लाइव कॉल कर भी सकते हैं. बच्चों से कोई भी सवाल कर सकते हैं. बच्चे हम श्योर वो खुशी से आपको इसका जवाब भी देंगे और मज़े की आपको बातें भी करके सुनाएंगे. इससे पहले कि हम बच्चों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, हम पहले पूछते हैं जो हमारी कुकिंग एक्सपर्ट हैं वो अगली रेसिपी क्या दे रही है हमें.
सो हमारा चिकन चाउमीन रेडी है, हमारी चिकन स्टिक्स भी रेडी हैं और उसके साथ हम लोग आज बनाएंगे चिकन स्ट्रिप्स भी, क्योंकि ये एज अ फिंगर फूड बच्चों को बहुत पसंद होती हैं. अब हम लोगों ने ऑलरेडी आप पुट सम चिप्स इन द ओवन, तो वो चिप्स तो ऑब्वियसली आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग चिकन स्ट्रिप्स बनाएंगे. बहुत ही जल्दी बन जाती हैं ये भी. अब बोनलेस चिकन की स्ट्रिप्स ले लें, उसमें आपने प्लेन फ्लावर या सर्फ रेजिंग फ्लावर भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो डालना है. पेपरिका, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, मिक्स्ड हर्ब्स और एग्स, इसको सब मिक्स करके हम कोट करेंगे और इसको फिर हम लोग डीप फ्राई करेंगे. और ये मैक्सिमम, क्योंकि काफ़ी पतली स्ट्रिप्स कटी हुई हैं, ये 2 से 3 मिनट में ये डीप फ्राई आप करें, ये आराम से बन जाती हैं. अच्छा, आपने बच्चों के लिए तो ज़बरदस्त बड़ा बेहतरीन एहतमाम किया हुआ है, लेकिन बच्चे हमारे आज के बड़े स्मार्ट हैं. वो कहते हैं कि जी आपने लॉलीपॉप का जिक्र किया है एंड देन यू ट्राइंग टू ट्रिक अस. Well, I think ये सब मम्स जो हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे कुछ हेल्थी खा ले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इतने ज़्यादा क्लेवर है, जब तक कि उनको वो शुगर ग्लूकोस वगैरह वाले लॉलीपॉप्स नहीं देते हैं, उन लोगों को भी पता चल जाता है कि ये वाला थोड़ा हम लोगों को ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं. हमसे ज़्यादा एडवांस 100%. ट्रिक्स नहीं हो सकते इतनी आसानी के साथ लॉलीपॉप के नाम के ऊपर किसी भी हवाले से. लेकिन अच्छा खाना बड़ा ज़बरदस्त इस लिहाज से खाना तो तैयार आज बच्चों के लिए तो स्पेशल इंतजाम बच्चे है. ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे. और अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह दोनों हमारी जो बेटियां हैं वो रोज़े में हैं. बिल्कुल माशाल्लाह. और वो बेटे ने भी, इसने ईसा ने भी आज रोज़ा रखा हुआ है माशाल्लाह. एंड ही डज सम टाइम में हाफ डे फास्टिंग एज वेल. ही इज ओनली 6 years old. अमेजिंग. उसमें भी अपना रोज़ा रख लेते हैं. Okay, can somebody tell me what's the most famous tradition of Ramadan? What do you guys think? Not pakoda. Not pakodas. And it's a very famous tradition that comes from Egypt. There's a famous tradition. Have you guys seen that? What's that? Can you look around? What do you think? What's the famous one? Who can guess? It's to do with lighting. Lanterns. Have you guys seen the lanterns of Ramadan? You know where they come from? Anyone who knows that? Ramadan ki lanterns kahan se aayi hai? Tradition. Who knows that? You know, there was a little girl named Fatima, and she was the daughter of the governor of Egypt. And she was the one who started the tradition of these lanterns in Cairo, because the lights were not there. Abhi lights to hum aa gayi hain pehle. This is why even when you see, you know, any Ramzan celebration events or invites, you see this lanterns. और ये बड़ी पॉपुलर, अब तो पूरी दुनिया में बड़ी पॉपुलर हो गई हैं. बिल्कुल. लेकिन ये जो अपने इजिप्ट के अंदर, there was the Islamic rulers from the Ottoman Empire. उनके जो आखिरी गवर्नर थे, he was a very famous governor, Umar. His name was Umar as well. His daughter is famous for creating two things. उनकी जो traditions थी, one, she created this tradition of lanterns as well. और दूसरी, the second tradition was, you know, nowadays when it's the time of breaking fast, how do we break our fast? What do we We eat pakoda, पकोड़ा तो ये बात किया ना असल. samosa, समोसा एंड पकोड़ा fruit jar, बेहतरीन है. ये एक्चुअल सही पाकिस्तानी बच्चा है rice बिल्कुल. sometimes. बिल्कुल. ईसा We पराठा as well. Isa, give the mic to Isa, he can tell us as well. Dates. Dates as well. Ruafsa. But what do you wait for before you eat dates? What you really want to eat normally after iftar? Yeah. What's your favorite food? Favorite food, pakore. Pakode. What about paratha? Sari time to eat paratha? Yes, any time. Yeah. No, after iftar. पकोड़ा इफ्तार के बादशाह हैं वो. पकोड़ा तो मैं kings of वही कह रही iftar हूँ, हैं. वाजिब है. But you know, this we break our fast on the Maghrib azan. You know, when the on the TV or anywhere else, when they say the azan, then we break the fast. But in the previous eras, when we didn't have TV or we didn't have loudspeakers in the mosques, there was a tradition that they used to fire cannons. You know, the big cannons. So that's a tradition that was also started by a little girl, Fatima. She suggested it to her father that, you know, at the time of Maghrib, not everyone can hear about the azan, so why don't we fire cannons? So the first fire of the cannons was started in Cairo. And then even if you go in Makkah now, there's a mountain just near outside of Kaaba that's known as the mountain of the cannons, basically. And there are very old cannons on top of it as well. So these traditions, you know, they were started by kids. These beautiful traditions of lanterns and cannon to call out the prayers, and the सारी जो चीज़ें हैं ये सारी जो है वो started जो है उन्हीं से की गई हैं. अच्छा, आप लोग ईद कैसे celebrate करते हो? How do you celebrate Eid normally? Yes. Take the You mic. need to take the mic.
So basically, last year on Eid we celebrated by going to the same area over here. Yeah. I remember last time when we went here on Eid. Oh, good, mashallah. good. And do you do any Eid shopping? I don't really know. We do get Eid. You get Eid? Yeah, so we buy stuff as our Eid sometimes, or sometimes we just save it for later. Good, mashallah. And what about you, Kulsum? How do you celebrate Eid? There's a lot of gift giving and receiving, and we meet up with relatives and we have big meals. Do you do mehndi and chudi and all this stuff as well? Yeah? Maybe a lot. And Zoha, do you do something special for Eid? We go to the park and we go to the stage, we go on fun fairs. Yeah. And shopping? And Chandrat, do you go somewhere special on Chandrat? Or just stay home? Sometimes we go to Bury Park and yeah. And who does mehndi for you? My sister or my mom. And is she a good artist? Yeah. Good. Very And good. how about you guys? Do you guys go somewhere on Chandrat? You know what Chandrat is? No. You don't know? How about you? Do you know what is Chandrat? Take the mic, Isa. No. It's a night before Eid. When everyone waits for the moon to come out and say, oh, when you're waiting for it's the moon for of the Eid next now. day, whether it's going to be Eid or not. And then that time people even sometimes cursing the people who don't announce Eid on 29th Ramadan. तो आप ईद की शॉपिंग कहाँ पे करते हो? Sometimes we do it in Luton, or we go out to places out of town and we do shopping. Good. अच्छा कुलसूम जो है माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी कुरान की रेसिटेशन भी करते हैं तो कुलसूम let's start let's listen to your recitation बिस्मिल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون माशाल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़ सुन के आपको लिए सामिया ने देखें स्टार बनाना शुरू करते हैं शी इज़ गिवन यू ऑल द स्टार्स सो उन्होंने डबल रोटी के भी स्टार बनाए हैं और ब्रेड के भी स्टार और वो चीज़ के भी स्टार बिकॉज योर वॉइस वाज अमेजिंग शी कुडंट गिव यू एनीथिंग एल्स बट शी मेड स्टार्स सो सामिया क्या बना रही है आप
ہمارے چکن کی جو چکن اسٹرپس ہیں وہ فرائی ہو رہی ہیں. اتنی دیر تک میں نے بچوں کے لیے اوبویسلی سینڈوچز تو ہم لوگ سب کھاتے ہیں, کافی دفعہ بچوں کو بورنگ لگتے ہیں, بڑوں کو بھی بورنگ لگتے ہیں, لیکن آپ کو آج کل آرام سے مارکیٹ میں بہت ڈیزائن کے کٹر مل جائیں گے. مونز اینڈ اسٹارز, اوبویسلی رمضان ہو, عید ہو, اور مونز اینڈ اسٹارز تو ڈیفینیٹلی وہ بہت سمبولک ہے. سو پلین آپ کوئی سا بھی چیڈر چیز لے لیں, اس کو آپ کاٹ لیں مون اسٹارز کوکی کٹر کے ساتھ. اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر چیز اسپریڈ ڈال سکتے ہیں, یا اس کے اندر آپ بٹر ڈال سکتے ہیں اور تھوڑے سے ہربس بھی ڈال سکتے ہیں, تو آپ کے منی اسٹار سینڈوچز بن جائیں گے. بچوں کو جو چیز تھوڑا کڈیفائی ہو وہ کھانے میں بھی پسند کرتے ہیں. آپ کو پلین اگر ان کو آپ سینڈوچ چیز سینڈوچ دیں گے تو شاید اتنا نہیں شوق سے کھائیں, لیکن یہ بالکل کیوٹ لگتے ہیں ڈفرینٹ کوکی کٹر سے کٹے ہوئے. تو جتنی دیر میرے چکن اسٹرپس فرائی ہو رہے تھے, میں نے سوچا ان لوگوں کے لیے تھوڑے چیز سینڈوچز بھی بنا دیں. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. اور زہا آپ کیا چیز اچھی بنا لیتی ہے؟ کچھ بنا لیتی ہو کھانا شانا پکانا آتا ہے؟ ڈو یو نو ہاؤ ٹو کوک؟ نو. اور واٹس یور فیوریٹ فوڈ؟ White rice with chicken curry on top. Rice with chicken curry. And do you help your mom? Yes, And what is your favorite food that your mom cooks? the same. The same. Okay, good. And what about you guys? Do you guys help your mommy during Ramadan time, especially in Sari time? Do you wake up before your mommy or after? We wake up at the same time. And do you help your mommy? Yes. What's your favorite food that your mommy cooks? Paratha. 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 And do you eat paratha with anything special or just paratha itself? I like having it with dal. With dal, okay. And did you guys been to anywhere else to celebrate Ramadan, like apart from UK, Pakistan or any other country? No? And have you been to Saudi Arabia for Umrah? Yes. Good, mashallah, well done. When did you go? Last October. And how was your experience? Great, alhamdulillah. And you've been to both mosques in Makkah and Medina? Yes. And you performed Umrah? Yes. Zabardast, mashallah. And what about you guys? Have you been to Saudi Arabia? Yes. No yet? And you've been? Good, mashallah. And how was your experience? It was good, alhamdulillah. Where did you enjoy the most? In Makkah or in Medina? They were both amazing. Both amazing. And did you perform full Umrah yourself? Yes, I did too. You did MashaAllah, too. too. زبردست. دیکھیں ماشاءاللہ بچے لکی بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اس عمر میں یہ توفیق بھی دی ہے, اور ان کے پیرنٹس پہ پھر بات میں وہی جاتی ہے کہ یہ بات جو ہے تربیت کی ہے, بالکل کہ ماں باپ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے جو بچوں کو سکھاتے ہیں, اور مسلسل ان کی عمرہ کرنا, قرآن پاک سکھانا, نعت سکھانا, اور یہ گھر میں چیزیں پریکٹس ہوتی ہیں. بالکل ایسا. میرے خیال میں یہ بڑی ایج جو ہوتی ہے, یہ سمجھیں کہ 6 سال سے اور 13 سال تک کی جو ایج ہے, میرے خیال میں یہ وہی ایج ہے کہ اپنے ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ایک بڑے اچھے چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں وہ بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں بچے جو ہے ان کو صحیح یا غلط کے بجائے ہیپی یا انہیپی کی ڈسٹنکشن پتہ ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے. اور کسی بھی چیز کے ساتھ اگر آپ ہیپی میموریز اٹیچ کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ ان کا ہیپی ایکسپیرینس کو اٹیچ کر دیتے ہیں کہ جس کو ان کو سوچ کے خوشی ملتی ہے, وہ ان کی ایک شخصیت کا, ایک پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. رحمان بھائی, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے روٹین میں ٹائم گزارتے ہیں؟ میرا بس یہی ہوتا ہے, ابھی تو چھوٹے کافی ہیں. اسپیشل دین کے حوالے سے اصل میں ہمارے ایک تو میرے فائدہ یہ ہے کہ میرے اپنے پیرنٹس یہاں پہ, میرے والد صاحب والدہ, تو ان کے ساتھ جو ان کا کافی ٹائم اچھا گزرتا ہے اس حوالے سے. تو ان کے ساتھ ان کو قاعدہ کو پڑھنا, نمازوں کو ساتھ پڑھنا, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے بہتر رہتا ہے کہ ان کو ایک فیملی کی انوائرمنٹ بڑا اچھا ملا ہوا ہے اس حساب سے. باقی خود کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹی ہم کریں اس میں ان کو شامل کیا جائے, چاہے قرآن کو پڑھنا ہو, بچوں کے ساتھ پروگرامات کو کرنا ہو, کہیں جانا ہو, کبھی افطار بنا کے مسجد میں جا کے کرنا ہو, یا جمعہ ساتھ پڑھنے جانا ہو کہیں. تو بالکل آپ ایک طرح سے رول ماڈل ہیں نا, آپ جو چیز پریکٹس کریں بچے ان کو مسلسل وہی چیز فالو کریں. آپ کے بولنے کا انداز کیا ہے, آپ کے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا انداز کیا ہے, سچ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, نہیں دیتے, حلال کماتے ہیں, نہیں کماتے, یہ ساری چیزیں بچے پریکٹس کر رہے ہیں. دوسروں کے ساتھ محبت سے, صلہ رحمی سے پیش آتے ہیں کہ نہیں آتے, یہ ساری چیزیں ظاہر آپ ایز اے رول ماڈل جب پیش آ رہے ہیں تو بچے اس سے مسلسل سیکھ رہے ہیں. بالکل اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خود اپنی بھی جو پریکٹس ہے اس کو اچھا رکھیں. عیسیٰ جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے نعت خواں بھی ہیں. عیسیٰ سے سنتے ہیں نعت ان کی. عیسیٰ آپ آج نعت سناؤ گے ہمیں؟ چلو بسم اللہ, لیٹس لسن ٹو یور نعت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
सल्लम अलैका या हबीबल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई ज़मीन को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई जनाबे आमिना का चाँद जब चमका ज़माने में जनाबे आमिना का चाँद जब चमका ज़माने में कमर की चाँदनी कदमों पे होने को निसार आई मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई ज़मीन को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई मुहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई हलीमा तो जहाँ कुर्बान होते रे मुक़द्दर पर हलीमा दो जहाँ कुर्बान होते रे मुक़द्दर पर तेरे कच्चे सिगर में रहमते परवरदिगार आई तेरे कच्चे सिगर में रहमते परवरदिगार आई माशाअल्लाह ज़बरदस्त आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है और आपकी नात की सिलेक्शन भी बहुत अच्छी है मुझे बड़ा अच्छा एक शेर याद आता है कि ए मेरिया हमदा नाता तो ए मेरिया हमदा नाता तो बहुत उता ना मकाम मोहम्मद था मैं अपने शेर सजादा विच दिख लिख नाम मोहम्मद था सामिया की देखते हैं कुकिंग बड़ी ही खूबसूरत उनकी प्रेजेंटेशन भी ये तो मुझे लगता है आर्टिस्ट हैं ज़बरदस्त सामिया बताइएगा कि क्या बना रही है और कहाँ तक पहुँची कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बन के रेडी है हमारी चिकन चाउमीन भी रेडी है हमारे चिकन स्ट्रिप्स भी रेडी हैं फ्रूट कबाब्स भी रेडी हैं और स्टार सैंडविचेस भी बिल्कुल रेडी हैं अभी जो बाकी चिकन बच गया था मैं उसका दूसरा बैच भी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये चिकन स्ट्रिप्स और चिकन नगेट्स ऐसी चीज़ें हैं पॉपकॉर्न की तरह जब खाना शुरू करते हैं तो फिर पता भी नहीं चलता कितनी ज़्यादा है वो मिकदार में खाई जाती है अच्छा जो फूड कबाब है आपके इसके अंदर थोड़ी सी चीटिंग करके चॉकलेट डिप कर सकते हैं 100% इसके ऊपर आप चॉकलेट ड्रिजल भी कर सकते हैं वाइट और मिल्क चॉकलेट ऊपर थोड़े नट्स डाल सकते हैं जो भी वैरायटी हो मेरे घर में कभी कोई फंक्शन या गेट टुगेदर हो और बच्चों के लिए मैं चॉकलेट फाउंटेन रखूँ तो मैं प्लेन फ्रूट की बजाय रखने के डिश में इस तरह स्टिक्स पे डाल देती हूँ बिल्कुल ठीक है ज़बरदस्त थैंक यू वेरी मच आपका सामिया आप हमेशा बहुत ही बेहतरीन से डिशेस भी लेकर आती हैं और आप इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि आज हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए जो हम अफ्तार तैयार करें वो उनके लिए अट्रैक्टिव हो और वो मज़े की डिशेज़ हों जो बच्चे पसंद करते हैं बच्चों का शुक्रिया स्पेशली कि आज उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी हमें नातें भी सुनाई और नशीद सुनाई और कुरान पाक की रेसिटेशन वो ज़बरदस्त रूहान भाई आपका शुक्रिया कि आप हमेशा हमें वक्त देते हैं और आपके साथ प्रोग्राम का मज़ा ही और होता है सब पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं और आपका अंदाज भी जो है वो भी ज़बरदस्त है लेकिन आज के प्रोग्राम का मज़ा ज़्यादा इसलिए भी था कि बच्चे जो हैं वो बड़े अच्छे उनकी डिलीवरी थी नाज़रीन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह